بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت وہ ان کی حد تھی پیاس کو برداشت کرنا، اس لیے کہ امام سے بہتر کون جانتا تھا؟ مولا عباس گئے، جناب علی اکبر، قاسم و محمد خاندان اہل بیت کے بعد جو جتنا برداشت کر سکتے تھے، اس کے بعد آپ اندازہ لگاؤ، سب سے چھوٹے ہیں اور سب سے آخر میں شہید، کیا برداشت کی شہزادے، کیا برداشت۔ اور شہزادے کے بارے میں یہ بھی کہا کہ 6 مہینے میں آپ نے وہ کام کیا کہ ہرملہ جو اس وقت کا سب سے بڑا تیر انداز، ہرملہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ تیر چلاتا تھا یہ ظالم تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا اس کا، اور یہ چنا گیا تھا شہزادے، اس نے تو چلایا، تیر چلا، شہزادے نے مسکرا کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم شہادت سے گھبراتے نہیں۔ ہرملہ کے منہ پہ تماچا پڑ گیا، آج ہرملہ ایسا بدنام ہوا کہ آج ہرملہ کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، اور شہزادے کو شہید کر کے لشکر یزید نے یہ بتا دیا کہ ان کے پاس کوئی انسان نہیں تھا۔ کسی قوم میں ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو مار دو، ان لوگوں نے شہید کر کے یہ بتا دیا کہ انسانیت نہیں ہے وہاں، ہیومینٹی نہیں۔ شہزادے کو، اور شہزادہ نے آخری شہید ہے، انہیں کربلا کی فہرست مکمل ہو رہی علی اصغر، مولا حسین تو امام ہے، اور آپ کے ذکر کے لیے، شہزادے کے ذکر کے لیے جناب علی اصغر، ہر معصوم نے خواہش، ہر معصوم، چوتھے امام کا وہ مشہور جملہ منہال کو، کہ جب آپ نے کہا کہ کیا مولا آپ راضی ہیں کوفے میں مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہے، تو امام نے سر کو اٹھا کے کہا یہ بتاؤ کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ اب سوچو، چوتھے امام نے کسی کو یاد نہیں، میں یہ نہیں بول رہا کہ امام نے دوسروں کو چھوڑ دیا، میں آپ کو بتا رہا کہ شہزادے علی اصغر کی شہادت کتنی بڑی شہادت۔ ایون زمانے کے امام کے بارے میں ملاقات امام کا واقعہ ہے، ذاکر نے پوچھا تھا عرفے کا واقعہ، تو امام نے کس کا ذکر، امام نے اس وقت کہا تھا کہ میرے جگ کا ذکر مسلسل کرو مولا، اس کے بعد کربلا کے 2 شہیدوں کا نام، مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے شہیدوں کا ذکر نہ کرو، لیکن آپ سے میں شہزادے کی امپورٹنس بتا رہا کہ ہم چھوٹا شہزادہ ہے یہ مت کرو، یہ سب سے بڑی شہادت ہے کربلا کہ اتنا معصوم اور اتنے ظلم سے شہید ہو۔ تو امام نے اس سے کہا، وہ ذاکر سے کہا تھا کہ میرے جد کا ذکر کرو، اور 2 شہیدوں کا نام لے کے کہا اس کا ذکر کرو جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ، اس کے بعد کہا اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو۔ دوستو اسی لیے میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں، جب بھی شہزادے کا ذکر کرتا ہوں، گھروں میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ امام بارگاہ، چھوٹا سا امام بارگاہ سجا ہوا ہے ہر گھر میں۔ میں آج آپ سے امام بارگاہ علی رضا میں بول رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں اگر تم امام بارگاہ سجاتے ہو نا تو جھولا ضرور رکھو، چھوٹا رکھو کوئی مشکل، لیکن گھر میں جھولا رکھ یاد، اور اس جھولے کو ہاتھ میں لے کے دعا کرو۔ شہزادے کے نام کا جو جھولا ہے اس کو ہاتھ میں لے کے آپ دعا کرو، ہاتھوں میں بلند کرو، اور اس شہزادے کے بارے میں، اور یہ مولا حسین کا جملہ، 28 رجب کو قافلہ جا رہا تھا، جناب سغرا کو مولا حسین ساتھ لے کے نہیں گئے، شہزادی زینب نے مولا حسین سے کہ بھیا بیمار ہے بچی لیکن آپ لے لیں ساتھ، تو اس وقت امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، روتے ہوئے جملہ کہا تھا کہ بہن تم جانتی ہو میری اولاد، کوئی میرے نانا جیسا ہے، کوئی میرے بابا جیسا۔ شہزادے علی اصغر کے بارے میں یہ ہے کہ مولا علی کی شبیہ اتنے حسین تھے، نیچرلی مولا کی شبیہ، اتنے جھنڈولے والے بال، کلی ہیئرز، بڑی آنکھیں، بڑی پیشانی، اتنا حسین حسین کا یہ بچہ، سبھی بچے حسین تھے، لیکن شہزادے کے بارے میں ہے کہ شبیہ مولا کائنات۔ اب سوچو جو علی کی شبیہ ہو کیسا ہو، صلوات پڑھ لیں محمد، اتنا حسین یہ بچہ۔ اور میں بار بار کہہ رہا، اچھا ایک نظر بتا دیتا پہلے شہزادے، کوئی حاجت ہونا، یہ بڑی مجرب نظر ہے جناب علی اصغر، جیسے آپ مولا عباس کی حاضری مان، اسی طرح جناب علی اصغر سے نظر آپ ٹرائی کر، ایسا واقعہ ہے، امیگریشن کا پرابلم تھا امریکہ کا ہے، اور اس کو واپس جانا تھا، اللیگل ہو گیا، اس نے یہ منت، اور اس کے ساتھ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام و زیارت، یہ نماز موسٹ ریکمنڈڈ نماز فقہ جعفری، اتنی ریکمنڈڈ، اس سے زیادہ ریکمنڈڈ کوئی نماز ہی نہیں جناب جعفر طیار والی۔ ایک نماز ہے اس کی جس میں ہم 300 ٹائمز اللہ کی مدح کر، گھنٹے 2 گھنٹے کی نماز نہیں ہے، 15-20 منٹ، یہ گولڈ کی مائن ہے، اس کے ساتھ جناب علی اصغر کی نظر۔ میں نماز جعفر طیار کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، یہ تو بہت ہی ریکمنڈڈ نماز، بہت ہی ریکمنڈ، اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، ایسے دونوں ہاتھوں کو جناب جعفر طیار کے کاندھے پہ سر رکھ کے کہا، جعفر جو یہ نماز نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے، جو پڑھے گا اگر اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہے جو کاؤنٹلیس ہوتے، ڈراپس آف واٹر، آسمان سے جو پانی آتا وہ بھی کاؤنٹلیس ہے، کہ اگر اتنے بھی حاجات وہ مسلح سے اٹھے گا نہیں اس کی حاجت، یہ اتنی ریکمنڈ، میں نے بہت اس کے باقاعدہ اس کا ایک عمل ہے، میں نے عمل کروایا ہے باہر، اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا نام ٹائپ کرو، یہ نماز ٹائپ کرو، آپ کو پورے عمل مل جائے گا، پوری دنیا کے مختلف جہاں گیا وہاں پہ یہ عمل کروایا، اس کے ساتھ زیارت عاشورہ، یہ شہزادے کی نظر اتنی سمپل ہے دوستو، اتنی سمپل ہے، رباب کے دونوں بچوں کی نظر ہے، ٹرائی کر کے دیکھ لینا کیسے تمہاری دعاؤں کے لیے سہارا بنے گی،
اس لیے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کا پاس تھا. اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میری دعائیں، میری عبادتیں، میری نمازیں، میرے سجدے بہت بڑے ہیں تو زیرو ہے. ان کے وسیلے سے جو کچھ ملنا ہے ملنا ہے، ہماری اسمارٹنس کچھ نہیں. تو یہ آپ کو پتا ہے کس پہ دی جاتی؟ گلاس میں دودھ رکھ اور بی بی سکینہ کی نظر ساتھ دو. اب آپ کے دونوں بچے، بی بی سکینہ کی نظر کس پہ دے ہوئی؟ تم رکھو گے نا تو تمہاری آنکھوں میں آنسو. جناب علی اصغر کے لیے دودھ کا شربت بنا لو تھوڑا سا، وہ رکھ دو گلاس میں اور پانی رکھ. اسی انداز سے نظر کرنا. الحمد، سورہ خل 3 دفعہ، سورہ کوثر، سلوات دیا کرو. ہتیا کر کے دیکھ کیسے رکاوٹیں، کیسے تمہاری لائف کے آبسٹیکلز دور ہو، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ جو کچھ دیتا ہے ان کے وسیلے سے ہی دیتا. آج بڑا خاموش مجمع ہے، بارش باہر ہے، مجمع اندر خاموش ہو گیا. نہیں، مجھے بتا دیا گیا تھا کہ باہر بہت بارش ہے تو شاید لوگ کم آئیں. ایک مجلس اور جشن کچھ بھی ہو، ایک آدمی میں بھی ہوتا 1 لاکھ. مجلس یا جشن کسی کی محتاج نہیں ہوتا. آنر، یہ سعادت ہمارے لیے ہے کہ ہم اس ذکر میں بیٹھے. کسی کا محتاج، عزاداری ہو یا ولادت کی محفل ہو، کسی کی دعا یہ کرو آئے ہو، اور جو نہیں آ سکے مجبوری کی وجہ سے، ہو سکتا سن رہے ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ صلی. نعرہ لگانے والا تو آ گیا. بچھاؤ، سفرہ بچھاؤ. کبھی یہ مت سمجھو کہ ارے یار یہ نظر وہ لوگ ان تک پہنچ. نظر قرآن کا مشہور سورہ ہے. پہلی مرتبہ نظر کب دی گئی؟ حابیل کو نبی آدم نے اپنا وارث بنایا. کب کی بات ہے؟ اس وقت پوری زمین کے اوپر 4 آدمی تھے، 6 آدمی تھے. ان کی وائفز تھی، حابیل، قابیل، جناب آدم اور جناب. اس زمین کے اوپر صرف 6 لوگ. اور جب حکم الہی سے پہلا وارث بنا، وہ اللہ کے حکم سے بنا. امت نے نہیں بنایا، الیکشن سے نہیں بنا. پہلا وارث نبی کا زمین کے اوپر جو بنایا گیا وہ حکم الہی سے بنایا. جناب آدم نے جناب حابیل کو اپنا سکسیسر بنایا. قابیل کے پاس شیطان آ گیا، آ کے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے خلیفہ بن گیا، تمہارا بابا کا وارث بن گیا اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو. حسد شروع ہوئی، پہلا گناہ. تو اس نے آ کے جناب آدم کہ حق تو میرا ہے، میں بڑا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، حکم الہی تھا جس کے لیے میں نے اس کو بنایا. تو بات غدیر تو بعد میں ہوا، ڈیسائیڈ پہلے ہی ہو گیا تھا. نہیں، پہلے ہی ہو گیا تھا کہ وارث رسول کا، نبی کا اللہ بنائے گا، بندے نہیں بنائیں گے. ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تھوڑی بنایا، اللہ نے کہا. تو اس وقت قابیل نے جناب آدم سے کہا تھا، نظر کی بات، قابیل نے جناب آدم سے کہا تھا کہ اگر اللہ نے بنایا تو یہ کیسے کنفرم ہو؟ تو کہا تم نظر دو. قابیل کے پاس کھیتی باڑی تھی اور حابیل کے پاس جانور تھے، شیپ، گوٹ، یہ سب. تو جناب حابیل نے کیا کیا؟ ایک بہترین خوبصورت بکرا، سنگ برابر، یہ برابر. کیوں؟ ذہن میں بیک آف ہز مائنڈ کیا تھا کہ میں اللہ کو تحفہ دے رہا. تو بڑا اطمینان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں دنیا میں کہ نظر کرو، مجلس کرو، جو بھی کرو، اہتمام کرو. یہ تصور کرو کہ تم کو چنا گیا اس نظر کے لیے، شکر ادا کرو اللہ کا کہ تم کو چنا گیا. یو ہیو گاٹ دا چانس ٹو ڈو دس. تو حابیل نے بڑا اہتمام کر کے اس بکرے کو لا کے، اور اس وقت ہوتا کیا تھا، پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے، پہاڑ پہ لا کے بکرے کو رکھا. قابیل نے جو کھیتی ہوتی تھی، جو بھی تھا، ویٹ اور جو بھی چیزیں تھی، اس نے کہا کہ اللہ کھاتا ہے. آج بھی وہی فکر ہے. دیکھو آج بھی شیطانیت کی فکر ہے. کیا ضرورت ہے اتنا کرنے کی؟ ایک چیز یاد رکھو، کبھی عزاداری میں، نظر نیاز میں کمپرومائز نہیں. میں کچھ بول گیا دوست. بچوں کو سپانسر ضرور کرو، یتیم بچوں کو ایجوکیشن کے لیے ضرور سپانسر کرو، لیکن عزاداری کے ایکسپنس پہ نہیں. بہرحال وہ ٹاپک میں نہیں چھیڑنا چاہ رہا. تو اس نے لا کے کچرا یہ وہ لا کے رکھ دیا. اللہ کو تھوڑی کہنا ہے، پرانا مال لا کے پہاڑ پہ رکھ دیا. اس وقت ہوتا کیا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی نظر قبول ہوئی، پہلی نظر ہے زمین کے اوپر، جس کی نظر قبول ہوتی ہے اس کو لے لیتے تھے. آسمان سے آگ آئی اور جناب حابیل کے بکرے کو لے لیا. حابیل کی نظر قبول ہوگی. آپ کو معلوم ہے اب اس کی دوسری سٹوری کیا ہے؟ یہی وہ بکرا ہے جو جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا. کیا سن رہے؟ کبھی سنو مجھ سے تاریخ اسلام، ہسٹری آف اسلام، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک بتاؤں آپ کو. ہر جگہ اہل بیت کی جو ہے اس میں فضیلتیں ہیں، ہر جگہ معصومین کا ارشادات ہے. یہ میری بڑی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، ہسٹری آف اسلام. نبی آدم کا بڑی انٹرسٹنگ واقعات، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب یوسف، جناب یعقوب، یہ سارے. بہرحال میں اب وقت نکل جائے گا اس میں. تو یہی نظر، یہی بکرا واپس آیا تھا جناب اسماعیل کے لیے، جو اللہ نے بھیجا تھا، جو جناب حابیل نے دیا تھا. بہرحال تو پہلی نظر زمین پہ ہوئی اور قبول ہوئی. تو اب آپ اندازہ لگا لو کہ جب بھی تم معصومین کے لیے، اللہ کے لیے کوئی کام کرو گے تو وہ قبول ہوگا. تو تمہاری نظر اگر قبول ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. تو بھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو بی بی رباب نے اب ماں کا رول بچوں کی تربیت میں کیا ہوتا؟
سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ماں کا ہوتا. میں یہ نہیں بول رہا کہ باپ کا نہیں ہوتا, آپ ریلیکس مت ہو جائیں, آپ کا بھی رول ہے, باپ کا رول ہے, لیکن ہمارے بیک آف ہز مائنڈ کیا ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہیں. اگر میں نیک ہوں تو میرا بیٹا بھی نیک ہوگا, ہماری فکر یہ ہے نا. اگر میں عبادت گزار ہوں تو میرا بیٹا بھی عبادت گزار ہوگا. اگر میں نیکی کرتا ہوں تو اولاد بھی کرے گی. کوئی گارنٹی نہیں, کوئی گارنٹی. اللہ قرآن میں کہہ رہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ڈائریکٹ امام علی کے شیعوں سے خطاب ہے اللہ کا. یا ایھا الذین آمنوا, کہ ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی اولاد کو بچاؤ. یہ میں نہیں بول رہا, قرآن بول رہا. تو اولاد کی تربیت میں, اس لیے میں اولاد کی تربیت پہ کچھ باتیں کر رہا کہ ان دونوں بچوں کا ذکر ہے. اس میں سب سے بڑا رول مولا حسین تو مولا حسین ہے, وہ تو امام ہے. اس ماں کا ہے کہ جس نے ان بچوں کو اپنی آغوش میں پالا, جس کا شیر پی کے رباب کے دونوں بچے آگے بڑھے. کیا جذبہ ہے, کیا جذبہ ہے. جب ہرملا نے تیر چلایا تھا, ہرملا نے جب شہزادے پہ تیر چلایا تھا, روایتوں میں کہ شہزادہ ہمک کر اس تیر کو اپنے گلے پہ لے لیا, ورنہ مولا حسین زخمی ہو جاتا. یہ جذبہ ہے, 6 مہینے کے بچے کا یہ جذبہ. اس کے بعد بی بی سکینہ 3.5-4 سال کی بچی ہے. کیا تربیت ہے ماں کی, اندازہ لگائیے. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. ابھی 13-15 رجب تک آپ کے پاس ہوں. کوئی ایک روایت بتاؤ کہ 15 رجب تک تو ہوں انشاءاللہ, کہ بی بی سکینہ پہ اتنا ظلم ہوا, اتنا ظلم ہوا. میں مصائب کے جملے اس لیے نہیں بول رہا کہ ظلم کرنے والے تھک گئے. کیا بول رہا ہوں میں, ظلم کرنے والے تھک گئے. کوئی روایت نہیں ملتی کہ بی بی سکینہ نے کہا بس اب اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ عاشورے کے دن مولا حسین نے کہہ دیا تھا کہ بیٹی تمہارا صبر میرے نانا کے دین کو بچا لے گا. یہ ماں کا رول, ماں کا رول, ماں کا رول سب سے امپورٹنٹ ہوتا. اس کی دوسری مثال دوں, مولا علی کا ہر بیٹا علی ہونا چاہیے. علی کا بیٹا امام علی کے شبیہ ہونا چاہیے. امام علی کے آغوش میں پڑھ رہے, امام علی کے ساتھ پڑھ رہے, خون ہے علی کا, لیکن علی کا ہر بیٹا علی نہیں ہے. اگر علی کا ہر بیٹا علی ہوتا, فکر نہیں ہوتی, تو مولا کبھی عقیل سے نہیں پوچھتے کہ بھیا عقیل میں ایسے قبیلے میں, ایسے ٹرائب میں شادی کرنا چاہتا جہاں سے میری شجاعت کا وارث ہو. اگر ام البنین جیسی ماں ہو تو عباس جیسا بیٹا ہوتا. ماں کا رول اتنا امپورٹنٹ ہے. یہ باقاعدہ پوری ایک ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو ریز کڈس. الگ وجہ سے ایسٹ میں کیسا ریز کرنا, ویسٹ میں کیسا ریز کرنا. یہ 1 گھنٹے کی میرے کو ٹاپک نہیں, میرے 2 یا 3 اشرے اس کے اوپر کہ ہاؤ ٹو ریز کڈس, اپنے بچوں کی تربیت کیسے دینا. دوستو آپ جس ملک میں, اللہ یہاں کی حکومت کو اچھا رکھے, بہترین ماحول, کاسموپولیٹن سٹی, ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان ڈیفرنٹ کلچر میں اپنے بچوں کو ایسے ریز کرو, ایسے بناؤ, ان کے بیس کو اتنا اسٹرانگ کرو, ان کے فاؤنڈیشن کو اتنا اسٹرانگ کرو کہ یہ لوگ یہاں سے کہیں جائیں دنیا میں, ان کا بیس اسٹرانگ ہونا. یہ ماں کی ذمہ داری کہ تم دے رہے کیا, مرد کی ذمہ داری تم کھلا رہے کیا. خاموش ہو گئے سر. اب بولیں گے میں تو حلال کھلا. ٹھیک ہے حلال کھلا, میں یہ تھوڑی بول رہا نہیں کھلا رہے. ایک ڈراپ آف واٹر, ایک خطرہ بھی, ایک دانہ بھی بچوں کے پیٹوں میں حرام جائے گا, یہ لوگ بگڑ جائیں گے. اب میں آپ کو تاریخ کا ایک مشہور ترین واقعہ پڑھ, ابھی میں نے سیارات پہ جو میرے ساتھ قافلہ چلا تو ان میں دبئی کے لوگ بھی تھے, پورے دبئی کے تھے. وہاں یہ واقعہ نجف اشرف میں پڑھا. کبھی یہ ٹاپک پہ بھی سنو, زیارت کی ٹاپک, ہسٹری آف ہولی پلیسز, یہ بھی پورا اشرے ہے. لاسٹ ایئر میرا کیلگری کا, کینیڈا کا اشرا, ہسٹری آف ہولی. ہم چلے جاتے, وی شوڈ نو ویئر آر وی گوئنگ, وہاں کی ہسٹری کیا ہے. یہ معلوم ہے کہ مولا یہاں ہے, مولا حسین یہاں ہے, مولا عباس یہاں ہے. اس کے علاوہ نجف اشرف میں, کربلا معلیٰ میں, کاظمین میں, سامرے میں, مدینہ منورہ میں, مشہد مقدس میں, سیریا میں, مکہ معظمہ میں, کیا کیا ہے, ایک پورے اشرے اس کا. میری مجبوری کہ میں ان ایام میں آیا کہ جو فکس ٹاپکس ہیں, پھر کبھی مولا زندگی دیں گے پھر آؤں گا تو پڑھوں گا. اتنی آہستہ بولا تو تھوڑی آؤں گا. چلو پڑھ لیں بابا سے بولا. ارے میں تو اتنا بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا.